عباد پڑھ سکتے، عباد الرحمن۔ اچھا عباد۔ عباد، جی عباد بن بشیر اور سعد بن ابی وقاص، ابو ایوب اور بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وادی قرا میں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی خود آپ کی حفاظت کریں گے، تو پہرہ داری اٹھا دی گئی۔ بنائے کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اتفاق امین تسلیم کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ بنا وآلہ کسے کہتے ہیں؟ وسلم کی عمر، بنا تعمیر کو بنا حضرت کسے کہتے کہتے ہیں، ہیں؟ تعمیر۔ جی 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 جی، بنیاد۔ جب تعمیر تعمیر۔ جب آپ، جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی، تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا، اور قبائلی قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر کر رکھا تھا کہ اس تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ اچھا، یہ ایک نمبر دیکھا حاشیہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی فائدے میں لکھا جی، اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اول حضرت شیث علیہ السلام، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، نے کی، اور پھر حضرت جی ابراہیم جی علیہ السلام نے کی تھی، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ جی، چلیں۔ تو یہ قریش نے تیسری بار تعمیر کیا جی اس کو پھر؟ نہیں، یہ نور علیہ السلام، ہاں نور علیہ السلام تو پہلے تھے، آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام سے، جی تو جی ان کے جب یہ نور علیہ السلام کے تو پانی کے طوفان میں تھا، یہ میرے خیال میں تعمیر ختم ہو گئی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمائی۔ جی اچھا ادھر لکھا ہوا ہے حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اول۔ پہلے تو وہ تھے نا علیہ السلام، پھر دوبارہ جب یہ طوفان نوح آیا تھا نا، طوفان نوح، تو اس کے اندر یہ تعمیر ختم ہو گئی تھی، بنیادیں باقی تھی، تعمیر ختم ہو گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی، اس کے بعد بھی تعمیر ہوتی رہی ہے، قریش نے بھی تعمیر کی اس کی کئی مرتبہ، اور یہ صحیح، آپ علیہ السلام کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلے یہ نا حتیم، حتیم جانتے ہیں؟ حتیم دیکھا ہے؟ جی 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 حضرت، کسی کو مقابلہ جانے کا؟ ہاں، تو پہلے یہ جی حتیم الحمدللہ، بیت اللہ کے اندر اندر تھا، پھر جی جی، یہ کسی نے باہر نکال دیا، پھر اندر کر دیا، پھر کسی نے باہر نکال دیا، تو پھر اس طرح اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ چلیں۔ اچھا صحیح۔ حضرت ایک کتاب پڑھی تھی میں نے، تاریخ مکہ المکرمہ، مفتی عبد المعبود صاحب ہیں راول پنڈی کے نا، رحمۃ اللہ علیہ، جی جی گزشتہ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بہت شاندار تاریخ لکھی ہے جی، یہ ایک ایک واقعے کو ایسے لکھا، جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جی ابھی تک کی جتنے بھی مراحل پیش آئی ہوئے، بڑی تفصیل سے لکھے انہوں نے۔ تو بہرحال چنانچہ اس تعمیر کو جی تو قبائل پھر میں، ایک استاد جی یہ جو قریش نے جی تعمیر جی کی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، تو ان قریش میں کون کون جی، شامل ہوں گے؟ بس یہ سارے سردار شامل ہوں گے، کیونکہ سب مانتے تھے نا اس کو، تو ابو مشرک تھے جہل، ابو لیکن بیت سفیان اللہ کو وغیرہ؟ مانتے تھے۔ ہاں، ابو لہب، سفیان، سارے یہ مشرک تھے تو مانتے تھے۔ جی ہاں، جی جی ٹھیک ہے۔ یہی بڑے چنانچہ اس سردار تھے، تعمیر کو، اور بھی سردار جی ہوں جی، گے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہیں آئے۔ اسی تقسیم عمل کے ساتھ بناء کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی، لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکال لیں، اور اس غرض کے لیے مسجد میں گئے۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے سے داخل ہو، وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اور وہ اس کے
اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کر لے۔ خدا کی قدرت کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا، یہ امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلائی اور اس میں حجر اسود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلہ کا منتخب شخص چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ اس طرح کیا گیا۔ جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ ابن الشام اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ عطائے نبوت۔ سبحان اللہ۔ جی، جب کوئی اور آپ پڑھ لے صلی سر، اللہ علیہ وسلم جی کوئی اور ساتھی پڑھ لے جب آگے، آپ سب کو اچھا موقع۔ عطائے نبوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ کون پڑھ وسلم رہا؟ کی عمر شریف جلیل قریشی، جی ماشاء اللہ، جی جب آپ صلی پڑھیں۔ اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلت نبوت کے ساتھ ممتاز و خلعت مشرف خلعت فرمایا۔ قلت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول بروز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی، چنانچہ اس تعمیر، ذرا صفحہ پلٹیے، یہ تو ہو گیا نا، آگے نہیں ہے صفحہ، اب آ صفحہ گیا، پلٹ دیں۔ نہیں، ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ اب آیا۔ یہ- اب یہ تو پیچھے چلا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں، پلٹ گیا جی ہاں۔ جی 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 دنیا میں سکرین آؤٹ، دنیا میں اشاعت اسلام تبلیغ کا پہلا قدم بھائی عثمان، یہ دیکھ رہے ابتدان، خلط کا معنی کیا ہے؟ خلط، بھائی میں عثمان دیکھتا صاحب ہوں ابھی، میں دیکھتا ہوں۔ چلیں جی ابتدا دنیا پڑھیں میں جی۔ اشاعت اسلام تبلیغ کا پہلا قدم، ابتدا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اسے تو پڑھیں گے آپ ابتداءً۔ اعلاناً، ابتداءً جب نبی کریم صلی جی اللہ ہاں، علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا غرور و تکبر اور تقلید آبائی انہی حق پر کام لگانے کے ہرگز اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں حکمت الہیہ کا اقتضائیہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا یا آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریق سے سب اچھا، سے یہ پہلے تقلید، زوجہ، تقلید آبائی، تقلید آبائی اس کسے کہتے طریق ہیں؟ سے، تقلید، اس طریقے سے تقلید آبائی، تقلید آبائی کسے کہتے ہیں؟ بھائی اپنے سعید آبا صاحب و اپنے اجداد کی پیروی اپنے کرنا باپ شروع دادا کے کریں۔ پیچھے چلنا ہے۔
یہ جی جو ہاں آبا و جی اجداد صحیح ہے. کے دین کے پہ چل رہے تھے تو اس کی تقلید کو تقلید آبائی ہاں کہا جاتا ہاں، ہوں۔ ان کی پیروی کرنا ٹھیک ہے. جی آگے چلیں. اس طریق سے چل سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی زید بن حارثہ رضی تبنا اللہ عنہ، متبنا تبنا. جی متبنا میرے پاس زید، متبنا کیا فرمایا؟ زید بن منہ بولے بیٹھے متبنا، نا، بندہ منہ بولے بیٹھے. جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں. جی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آپ کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی استاد جی قوم کے مسلم بزرگ تھے. جی جی فرمائیں. حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں استاد جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نا کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی تھی زمانے کے اندر. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب غالباً پڑتا ہے ذہن میں نا، کہ جس بچپن کہیں میں پڑھا ہو ایمان لے آئے تھے نا، اس وجہ سے. بچپن میں ہی ایمان لے آئے تھے. ہاں ایمان لے آئے تھے تو اس سے پہلے جو زمانہ گزرا تھا اس کے اندر بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، کیونکہ مکہ میں تو بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بیت اللہ بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی تھی، سر کو نہیں جھکایا وجہ تھا. کا مطلب یہی ہے کہ ان کا چہرہ، ہاں اللہ کا اللہ ان کرم کے ان کے چہرے چہرے کے کی اوپر ہے. تکریم کرے. کرم اللہ یہ کرما اللہ ان کے وجہ چہرے کی تکریم کرے. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے. تمام معاملات مسلم، میں لوگ ان پر اپنی قوم لفظ کے مسلم، مسلم بزرگ تھے، مسلم قوم کے مسلم بزرگ تھے. تمام یعنی کہ مانے معاملات ہوئے تھے. میں مانے ہوئے تھے. تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے. چنانچہ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید عدوی، ابو سلمہ مخزومی اور مخزومی، خالد بن سعید، مخزوم ابو سلمہ مخزومی اور خالد بن سعید بن العاص، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارکم بن ارکم رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے. یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. اس وقت تک یہ ابو دعوت ذر غفاری ہے نا، استاد جی غفاری کے ساتھ سے. جی ابو ذر غفاری جی ہے نا، کیا فرمایا؟ غفاری غفاری جو ہے نا. جی غفاری 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 غفار جی قبیلے کا نام ہے. استاد ابو جی حضرت ذر میں غفاری. نے بھیجے ہیں الف خط کے نا، آپ نے میسج میں دیکھی ہوں گی. کوئی استاد ساتھی جی بول رہے ہیں جی ہاں.
استاد جی زبیر بن العوام پڑھ رہے ہیں ساتھی، یہ پڑھنا ہے یا الف لام نہیں پڑھا جائے گا؟ اسی طرح سعید بن العاص ال- قریشی صاحب جی پڑھ رہے العاص ہیں، پڑھیں گے، العوام پڑھیں گے، ہاں زبیر بن عوام نہیں پڑھ پڑھیں لیں، گے، العوام پڑھیں گے، العوام یہ الف پڑھ لیں، لام پڑھ، السلام صاحب پڑھ لیں، جی جی ہاں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایسے، جی اس چلیں، وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی، عبادات اور اعمال شریعہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقہ کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران میں قریش کی ایک خاص جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔ اور ساتھی پڑھ لیں، اور ساتھی، چلیے میں پڑھ استاد لوں۔ جی جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو، جس نے ابھی تک اسلام، نہ پڑھا ہو، جی استاد جی میں کون نے ہے؟ پڑھا، راشد، جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں، پڑھیں، جی اعلان دعوت اسلام۔ 3 سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، تو خداوند عالم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ علی الاعلان، لوگوں على الإعلان، على الإعلان، لوگوں کو کلمہ حق یعنی کھلم کھلا، پہنچائیں، یعنی کھلم کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر اور قبائل قریش کا نام لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد جی اولن حضرت اور حضرت میں کیا فرق ہے استاد جی؟ یہ ادب کے لیے بولا جاتا ہے، حضرت، جناب کہتے ہیں اردو، جناب، ماشاءاللہ، آئیے جناب، ادب کے لیے بولا جاتا ہے، حضرت، جناب، فرق نہیں ہے کوئی زیادہ، تو جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولن سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں اولن سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے لوٹ تو کیا لوٹ تم میری تصدیق کرو لوٹ ڈال دے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب یہ سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد نے جی فرمایا کہ غنیم قبیلے کا نام ہے استاد جی؟ جی جی جی، اچھا، یہ آپ لوگوں نے یہ دیکھی ہے صفا پہاڑی، دیکھی ہے؟ کسی نے اس کو جانے کا موقع ملا، اتفاق ہوا ہو؟ صفا مروہ جسے کہتے ہیں، صفا سے وہ صحیح شروع کرتے ہیں، دیکھیے، جی الحمدللہ جی دیکھیے، جی صفا مروہ صحیح کرتے ہیں، وہی یہ وہی پہاڑی یہاں سے جو ہے نا، یہ یہاں سے پہلے نا بیت اللہ صاف نظر آتا تھا، اب تو خیر عمارتیں بن گئی ہیں، تو یہ صفا ہے، وہ مروہ ہے شمال کی طرف، وہ مروہ ہے، یہ صفا ہے جہاں سے صحیح شروع کرتے ہیں، جی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالی کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا
جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں، اور خداوند عالم نے مجھے فرمایا کہ تمہیں اس طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمہیں اس کی میں تمام دنیا کے انسانوں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات ایک قدوس کی قسم ہے جو ایک ہے، قدوس اور جس کا قدوس کوئی قدوس کی قسم ہے جو ایک ہے، اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے، و شریک کہ نہیں۔ تمہاری طرف شریک نہیں، سہیم کا معنی کیا ہے؟ شریک تو سہیم کا معنی برابر، جانتے ہو؟ سہیم نہیں کہتے جی، ہیں حصہ دار، اچھا سہیم۔ حصہ دار اور برابر، جی شرکت کرنے والا سہیم، یہ بھی اس کا حصہ دار، کوئی شریک۔ ایسے ہی دیکھو نا، کیا نام ہے اپنا عثمان، دیکھنا سہیم کا معنی کیا ہے؟ بظاہر حصہ دار ہوگا۔ جی چلے آگے۔ جہرت میں دیکھتا ہوں۔ سہیم و شریک نہیں، کہ تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول پیغمبر ہوں۔ آگے پڑھو۔ اب اور ساتھی پڑھ لے۔ کون پڑھے گا؟ حضرت میں پڑھ لوں؟ پڑھا نہیں آپ نے؟ جی میں پڑھوں؟ چلو پڑھ لو۔ جی ہاں پڑھیں۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ کی استقامت، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کی بتوں کی حقیقت کھول دی آپ گئی ہے، جی پڑھے نا، آپ صلی آپ کی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم، وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں، اور یا آپ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک پناہ ہو جائے۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام بزرگوار، خدا کی قسم عم کہتے ہیں، ام عم کہتے ہیں چچا کو نا، ہاں جی عم بزرگوار، خدا کی قسم عم اگر وہ بزرگوار، جی ام بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب لا کر رکھ دیں، اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، اور یا کم از کم اسی جدوجہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت و نصرت کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔
आगे पढ़ो। कोई सुन रहा है? जी। जी। लोगों में नफरत फैलाना और उसका उल्टा नतीजा। जब कुरैश ने देखा कि बनी हाशिम और अब बनी अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और इधर मौसम हज करीब है, इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में सरगर्म कोशिश करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम हक की मकनातीसी कशिश से सब वाकिफ थे, इसलिए अंदेशा है कि आप उनका मजहब तमाम दुनिया की इतराफ में फैल जाएगा। तो सब ने जमा होकर यह तय किया कि मक्का के तमाम रास्तों पर अपने आदमी बिठा दिए जाएं ताकि अतराफ आलम से जो लोग हज के लिए आएं उन्हें दूर ही से कह दिया जाए कि यहाँ एक साहिर है जो अपने कलाम से बाप बेटे और खावन बीवी में और तमाम रिश्तेदारों में ही तफरीक डाल देता है, तुम उसके पास न जाओ। लेकिन शराब राव के ये फारसी का शेर है। खुदा की कुदरत, उनका ये तर्ज अमल आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का काम कर गया। अगर वो ऐसा न करते तो मुमकिन था कि बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र न सुनते, लेकिन उनकी इस जदोजहद ने सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्ताक बना दिया। हजरत आगे बढ़ो। हेलो। ये हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही?